الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین اکرم الاولین والآخرین حامل اللواء الحمد یوم الدین صاحب المقام المحمود بین المحشورین رحمت للعالمین راحت العاشقین سراج السالکین حبیب رب العالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین وازواجہ الطاہرات المطہرات امہات المؤمنین واولیاء امتہ الواصلین الکاملین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ کتنا عظیم دیکھو مہمان آ گیا ہے، کتنا عظیم دیکھو مہمان آ گیا ہے، یعنی کہ پھر سے ماہ رمضان آ گیا ہے۔ روزے رکھیں گے سارے، پختہ ہے یہ ارادہ، روزے رکھیں گے سارے، پختہ ہے یہ ارادہ، بخشش کا اب ہماری سامان آ گیا ہے۔ قرآن کے محافظ خوشیاں منا رہے ہیں، قرآن کے محافظ خوشیاں منا رہے ہیں، پختہ کریں گے قرآن، رمضان آ گیا ہے۔ میں مانتی ہوں مولا رحمت تیری بڑی ہے، میں مانتی ہوں مولا رحمت تیری بڑی ہے، رمضان بھی ہے تیرا احسان آ گیا ہے۔ غمگین کیوں ہو اے دنیا جہاں کے مارو، غمگین کیوں ہو اے دنیا جہاں کے مارو، ہر امتی پہ ان کا فیضان آ گیا ہے۔ اور اس ماہ میں مومنوں کا بڑھتا ہے رزق فرقاں، اس ماہ میں مومنوں کا بڑھتا ہے رزق فرقاں، بڑھانے مومنوں کا ایمان آ گیا ہے۔ کتنا عظیم دیکھو مہمان آ گیا ہے، یعنی کہ پھر سے ماہ رمضان آ گیا ہے، اور بخشش کا اب ہماری سامان آ گیا ہے، پختہ کریں گے قرآن، رمضان آ گیا ہے، ہر امتی پہ ان کا فیضان آ گیا ہے۔ عزیزات، محبات، سامعات، طالبات و سالکات اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ حمداً کثیرا کہ رب ذوالجلال نے ہمیں زندگیوں میں ایک بار پھر اس ماہ مبارک کی برکت و رحمتوں سے بہرور ہونا نصیب فرمایا۔ یقیناً ہماری زندگیوں میں اور ہمارے بزرگوں کی زندگیوں میں پہلی مرتبہ ایسا رمضان تشریف فرما ہوا ہے
جس میں ایسے حالات ہیں کہ اسی ماہ مبارک کی جن برکات کے سبب سے ہم نے عبادت کرنا، اللہ کو منانا، اس کو یاد کرنا سیکھا، آج وہ ماہ مبارک تو جلوہ فرما ہو گیا، مگر ہر شخص اپنی جگہ پر پابند ہے، مجبور ہے اور یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ اب وہ رمضان المبارک کی ان برکات اور ان رحمتوں کو کس طرح حاصل کر پائے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی ترتیب سے ان تمام باتوں کو ایک دو دن میں ہی سمجھ لیں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے ان مقدس دنوں کو پر نور گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عزیزات محترم، باقاعدہ گفتگو سے قبل چند باتیں گوش گزار کر دوں جن کی روشنی میں ہر روز کا معمول سمجھ میں آ جائے۔ ایک عرصہ دراز سے ہمارے حلقے میں خواتین نہایت جوش و خروش سے رمضان المبارک میں ہمارے مقرر کردہ مقامات پر تشریف لاتی اور اللہ کی رحمتوں سے بہرہور ہوتی، اپنے دلوں کو منور کرتی اور اپنے روزوں کو پاکیزہ رکھنے کا مکمل سامان کیا جاتا۔ موجودہ حالات کی وجہ سے جب وہ تمام اہل ذوق لوگ حقیقتاً محفل میں شریک نہیں ہو سکتے تو اس کا متبادل یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ سب گھروں میں بیٹھ کر اپنے اس خوبصورت مشن کے ساتھ منسلک رہیں، اپنی روح اور اپنے قلوب کو تازہ کرتے رہیں، اپنے رب اور اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبتوں کا یہ تعلق جوڑے رکھیں۔ تو ماہ مبارک کے 29 دنوں میں ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہر روز مختلف ان موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے جو ہماری بیٹیوں اور ہماری خواتین کے لیے اشد ضروری ہوتی ہے۔ وہ ان کے گھر سے متعلق زندگی ہو، ذاتی زندگی ہو، ان کے بچوں کی تربیت ہو، اور وہ فرض علوم ہوں جن سے بیگانہ رہتے ہوئے زندگیوں کا اکثر حصہ گزر گیا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس ماہ مبارک میں بھی ہم اس کے مطابق ہر روز اپنی حاضری کی کوشش کرتے رہیں گے اور اللہ کی بارگاہ سے یہ امید رکھیں گے وہ ہماری ان حاضریوں کو قبول فرما کر ہمارے ساتھ بہت سے اور ایسے ساتھی پیدا فرما دے گا جو اس پیغام حق کو دور دراز تک پہنچانے میں معاون و ممد ثابت ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج 2020 کے رمضان المبارک کے پہلے دن میں صرف اس ماہ مبارک سے متعلق 2 ہی لفظ قرآن عظیم کے دوسرے پارے سے آپ کے سامنے میں نے پیش کیے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ۔ اور اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ میں سے چند الفاظ پیش کیے، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ اے لوگوں، تحقیق تم پر جلوہ فرما ہو چکا عظمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ۔ ترتیب سے دیکھتے ہیں کہ شہر رمضان کیا ہے، اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے
جو شہر عظیم اور شہر مبارک فرمایا، اس کے اندر ہمارے لیے کون سے خزانے پوشیدہ ہیں۔ تو عزیزات محترم، شہر رمضان، شہر کا مطلب مہینہ، اور رمضان اس مہینے کا نام۔ رمضان کے معنی ہیں جلا دینے والا۔ کس طرح جلا دینے والا؟ جس طرح آگ سونے کو جلاتی ہے، جس طرح لکڑی آگ کو جلاتی ہے ایسے نہیں، جس طرح آگ سونے کو جلاتی ہے۔ تو اس سونے کا تمام میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ جب سونے سے میل کچیل دور ہو جاتا ہے تو وہی سونا پھر شفاف چمکدار بن جاتا ہے۔ اس مہینے کا نام رمضان کیوں ہے؟ اس لیے اس ماہ میں جب انسان اپنی عبادتیں، اپنی ریاستیں اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، اور وہ اس حال میں آتا ہے کہ 11 مہینے وہ گناہوں میں مشغول رہتا ہے، پھر جب اس ماہ مبارک کی آمد کے ساتھ وہ اپنے رب کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اس ماہ کی عبادتیں، ریاستیں، آہوزاریاں، شب بیداریاں اس شخص کو اسی طرح صاف و شفاف اور چمکدار بنا دیتی ہیں جس طرح آگ سونے کو بنا دیتی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ماہ رمضان کا روزہ ایمان کی حالت میں اور اللہ کی بارگاہ سے ثواب کی امید میں رکھا، تو اللہ کریم اس کے صدقے سے، اس کی برکت سے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا وَاحْتِسَابًا مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، اور جس شخص نے ایمان کی حالت میں اللہ کی بارگاہ سے ثواب کی نیت اور امید سے ماہ رمضان میں قیام کیا، یعنی نوافل پڑھے، نمازیں ادا کی، نماز تراویح پڑھی، تو رب ذوالجلال اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماہ کو ماہ شہر اللہ بھی کہا گیا، اور اللہ کے صفاتی ناموں میں اللہ کا ایک نام رمضان بھی ہے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، یہ جو انعامات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، کیا محض روزے کی شکل پیش کرنے سے یا نماز کی شکل پیش کر دینے سے ہمیں اتنے بلند و بالا، افضل و اعلیٰ انعامات حاصل ہو سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ کو سننے اور پڑھنے کے بعد، قرآن عظیم کا مطالعہ کرنے کے بعد جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم یہ عبادتیں ان کی روح کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں پیش نہیں کرتے، ان میں ہمارا اخلاص، ایثار، ہمدردی، رواداری شامل نہیں ہوتی، تو وہ عبادات اس قابل نہیں ہوتی کہ ہمیں ان انعامات کا مستحق ٹھہرا سکیں۔ صرف ظاہری اور زبانی روزہ رکھ لینا اور صرف نماز کی ظاہری صورت پیش کر دینا، جو بے روح ہو، بے جان ہو، بے نور ہو، بے اثر ہو، اس سے یہ انعامات نہیں ملا کرتے۔ ہمارے لیے ضروری کیا ہے؟ ہر چیز میں، ہر عبادت میں، ہر کام میں، خواہ بظاہر وہ دنیا سے متعلق ہو یا دین سے متعلق ہو، اس میں ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ایسا کیوں فرمایا؟ اس فرمان میں اللہ کا بہت پیار پنہاں ہے جو وہ بندوں کے ساتھ فرماتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جب پیدا فرمایا اور اس نے خود جب اپنی محبت کا بھی اعلان کیا اور بندوں کو پیدا کرنے کی وجہ بیان فرمائی، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیا احببت ان اعرف فخلقت خلقا، کہ میں ایک خفیہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے کچھ پہچاننے والے ہوں، تو پھر اس کی تکمیل کے لیے میں نے کیا کیا؟ فخلقت خلقا، میں نے مخلوق کو پیدا کیا، اور یہاں مخلوق سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ ہی باعث ایجاد عالم ہیں، آپ ہی کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس لیے پیدا کیا، کیوں؟ کہ جب میں اپنے محبوب کو پیدا کروں پھر اس پر نعمتوں کی بارش برساؤں، اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کروں۔ اب جب اللہ کریم نے اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کیا تو عملی طور پر اس محبت کے اظہار کے لیے اللہ نے بے پناہ نعمتوں کی بارش برسائی۔ پھر اللہ کریم نے ہمیں اپنے محبوب سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم محبت الہیہ میں یا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے سچے ہیں۔ اب اس حکم کے اندر میں نے عرض کیا کہ اللہ کی محبت پنہاں ہے۔ محبت کس طرح؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ میرے محبوب کی امت کبھی روزے رکھے، کبھی نماز پڑھے، کبھی حج کرے، کبھی زکوٰۃ دے، اور پھر ان تمام عبادتوں کے بدلے میں میں اپنے محبوب کی امت کو بخش دوں۔ تو یہ مقدس مہینہ یقیناً مغفرت کا ہے اور بے حساب مغفرت کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پورے 11 مہینے گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے، مگر اللہ کریم اپنے محبوب کی امت کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، وہ بخشنا چاہتا ہے، اس لیے وہ ہر 11 ماہ کے بعد یہ مقدس مہینہ جلوہ گر فرماتا ہے، جس کے ذریعے وہ ہمیں ہماری چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی عبادتوں پر اپنا اجر، انعام اور بخشش عطا فرماتا ہے۔ ہماری عبادتیں ہماری ہمت اور استطاعت کے مطابق ہوتی ہیں، مگر اس کا اجر، اس کا انعام اور اس کی طرف سے تحفہ بخشش اس کے شایان شان ہوتا ہے۔ تو یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ دنیا میں بھی یہ دستور رہا اور اب بھی ہے کہ جب بھی کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو کسی مقام پہ جا کے اس کو پرکھا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے، کچھ ضابطے ہوتے ہیں، کچھ پابندیاں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کریم یہ ماہ مبارک جلوہ گر فرما کر
ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے، حلال چیزوں پر بھی پابندی لگا دیتا ہے تاکہ وہ ہمیں دیکھے کہ ہم اس کی اور اس کے حبیب کی محبت میں کتنے سچے ہیں۔ سامعات محتشم، یہی وجہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جس وقت یہ ماہ مبارک سایہ فگن ہونے لگتا تو صحابہ اکرام کے اندر ایک دیدنی ذوق اور محبت پیدا ہو جاتی۔ حضرت امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت انس بن مالک سے حدیث پاک روایت کی ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ لما اقبل شہر رمضان، ایک مرتبہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور رمضان کا مہینہ آیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب صحابہ اکرام کا شوق اور وارفتگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ملاحظہ فرمائی، کیونکہ صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ جس وقت رمضان المبارک کا چاند نکلنے لگتا تو اس قدر بے قراری وارفتگی ہوتی کہ ہر کوئی آگے بڑھ کر رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے بے قرار ہوتا، اور جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا تو سب صحابہ اکرام ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے، گھروں سے باہر لوگ میدانوں میں نکلتے چاند دیکھنے کے لیے، چھتوں پہ چڑھتے چاند دیکھنے کے لیے، جب چاند نظر آ جاتا تو وہ خوشی سماتی نہیں تھی۔ ایسا ہوا تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ملاحظہ فرمایا، دیکھا، تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، ما تستقبلون وما ذا یستقبلکم۔ صحابہ سبحان اللہ، ما تستقبلون، اس چیز پر بھی جس کا تم استقبال کر رہے ہو، وما ذا یستقبلکم، اور اس پر بھی سبحان اللہ کہ جو چیزیں، جو نعمتیں اور جو خاص کرم تمہارا استقبال کر رہا۔ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما بِأَبِي وَأُمِّي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب عرض کرتے ہیں کہ میرے باپ اور میری ماں آپ پہ قربان ہوں آقا، آپ نے ایسے جملے ارشاد فرمائے، لگتا ہے کہ یا تو کوئی بڑا معرکہ پیش آنے والا ہے، کوئی بہت بڑا جہاد ہونے جا رہا ہے، یا پھر کوئی بہت بڑی خبر آنے والی ہے، جس لیے آپ نے ایسی حیرت اور استعجاب کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ تو پھر کیا ہے؟ ذرا توجہ فرمائیے، انداز نوٹ کیجئے، اپنے اندر پیدا ہونے والے تجسس کو محسوس کیجئے۔ آپ نے جملہ سنا، اب میں نے یہاں بات روک دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اگر یہ دونوں باتیں جو میں نے سوچیں ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عمر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ اب جب آپ نے دونوں سے انکار فرما دیا تو پھر جتنے صحابہ اکرام وہاں موجود تھے، ابھی جس طرح آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے ڈیفینیٹلی کہ وہ کون سی بات ہے، وہ پھر کیا تھا جس کے بارے میں حضور فرما رہے تھے، تو آپ تو آج 1450 سال کے بعد سن رہے ہیں اور ایک اپنے جیسے ایک عام سے بندے سے سن رہے ہیں، تو ذرا سوچئے کہ وہ آقا کا وہ انداز کیسا ہوگا۔ جس وقت آپ گفتگو فرما رہے ہوں گے اور صحابہ اکرام
اس طرح سے چاروں طرف بیٹھے ہوں گے تو کس انداز سے وہ آقا کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے اور کتنی بے قراری ہوگی، اور وہ کیا اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ اب حضور کے دہن مبارک سے کون سی بات نکلے گی جو ہم سننے والے ہیں۔ اور وہ لمحات بھی ان صحابہ کے مقدر پہ قربان ہو رہے ہوں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ تو پھر وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ رمضان ہے، جس کی فضیلت اور عظمت کی وجہ سے میں نے کہا۔ یعنی سبحان اللہ کا لفظ آج ہم بھی بولتے ہیں تو کہاں بولتے ہیں؟ جہاں انسان کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا ہے، ایک خوشی پیدا ہوتی ہے، ایک استعجاب اور حیرت پیدا ہوتی ہے، کسی چیز کا حسن بے مثال جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت ہم بولتے ہیں سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ تو وہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ملاحظہ فرما رہی تھی کہ رمضان کی حقیقت کیا ہے اور اس کے بدلے میں ملنے والے انعام کی حقیقت کیا ہے۔ تو صحابہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس مہینے کا استقبال کر رہے ہیں، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرمانا چاہتے تھے کہ صحابہ تم تو ایک مہینہ سمجھ رہے ہو، تمہیں کیا پتہ اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملنے والا ہے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَاذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ، سبحان اللہ، کیا یہ مقام، کیا یہ مہینہ جس کا تم استقبال کر رہے ہو، اور کیا وہ نعمتیں، کیا وہ انعامات، کیا وہ شان، کیا وہ اکرام جو اس کے بدلے میں تمہیں ملنے والا ہے، وہ سب چیزیں تو تمہارا استقبال کر رہی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتہائی حسین، انتہائی خوبصورت انداز۔ ایک بات ہم نارملی دوسرے بندے سے کہہ دیتے ہیں، یہ جلدی سے آ کے دو چار لفظوں میں جملہ بول دیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے، نہ تو سننے والے کو وہ لذت آتی ہے، نہ اس کی وہ امپورٹنس اور اہمیت اس کے اوپر واضح ہوتی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک کے خطباء کو، مقررین کو، واعظین کو یہ انداز بتایا کہ جب دوسرے کے اندر آپ رغبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس کو کسی مقام پہ پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے سامنے وہ بات اس طریقے سے پیش کریں کہ وہ اس بات کے اندر تک پہنچ سکے، اس کی تہ تک پہنچ سکے، اس کے لیے اس کے اندر ذوق شوق پیدا ہو سکے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی انداز سے بات فرمائی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم لوگ رمضان کا استقبال کر رہے ہو، تو آپ ڈائریکٹ فرما دیتے کہ اللہ تمہیں اس کے بدلے میں یہ دینے والا ہے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، ما تستعجلون ما تستقبلون وما ذا یستقبلکم، وہ رمضان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کی وجہ سے میں نے اس طرح بات کی ہے۔ کیوں؟ آپ نے اس لیے یہ بات کی کہ تاکہ تمام صحابہ ہماتن گوش ہو جائیں اور وہ پوری توجہ کے ساتھ سنیں، ان کے اندر ایک سسپینس پیدا ہو جائے، تجسس پیدا ہو جائے کہ میں آگے کیا کہنے والا ہوں، اور وہ پوری توجہ سے بات سن سکیں۔ وہ بات کیا تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یغفر اللہ فی اول لیلہ، یہ رمضان مبارک جب آتا ہے تو اس کی پہلی ہی رات کو اس بارگاہ میں جھکنے والوں کو اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے، ان کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو آپ کا یہ انداز خطابت، یہ شاندار سلیقہ، یہ قرینہ، یہ صرف اپنی امت کے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے اور رمضان المبارک کی شان سمجھانے کے لیے تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، آپ جو سمجھانا چاہ رہے تھے وہ یہ بات تھی کہ صحابہ ذرا توجہ کرو کہ جس ماہ کی پہلی رات کا یہ مقام ہے اس کے پورے عشرے کا مقام کیا ہوگا، اور جس کے پہلے عشرے کا یہ مقام ہوگا اس کے دوسرے عشرے کا کیا مقام ہوگا۔
اور پھر تیسرے عشرے کا کیا مقام ہوگا؟ آپ نے اسی وجہ سے جب مختلف مقامات پر رمضان المبارک کے 3 عشروں کا ذکر فرمایا تو اس کی وجہ یہی تھی۔ عام طور پر ہم اگر دیکھیں تو تعلیم حاصل کرنے والے، سیکھنے والے لوگوں کی بھی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ادھر استاد کی زبان سے جملہ نکلا، ادھر زیرک ذہین و فطین شاگرد نے اس کو پک کر لیا اور فوراً یاد کر لیا۔ دوسری کیٹیگری اس سے نیچے ہوتی ہے، اس میں تھوڑی محنت کے ساتھ استاد کو سمجھانا پڑتا ہے، اور وہ ایک بار نہیں تو دوسری بار سمجھانے سے شاگرد سمجھ جاتا ہے۔ اور تیسری کیٹیگری میں کیا ہوتا ہے کہ پھر پہلی بار بھی نہیں، دوسری بار بھی نہیں، تیسری بار بہت محنت کے ساتھ شاگرد کو سمجھانا پڑتا ہے اور وہ پھر بات کو سمجھ سکتا ہے۔ تو عزیزات محترم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، جس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ عتق من النار، دوزخ سے آزادی ہے۔ اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ پہلے عشرے میں رحمت ہے تو کیا دوسرے عشرے میں رحمت ختم ہو جائے گی؟ بخشش کے لیے بھی تو رحمت کا ہونا ضروری ہے۔ رحمت ہوگی تو بخشش ہوگی۔ تو پھر آپ نے یوں کیوں فرمایا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا دوزخ سے آزادی کا؟ مطلب کیا ہے کہ یہاں بھی وہ 3 کیٹیگریز ایمان والوں کی بھی ہوں گی۔ کچھ ایمان والے تو وہ ہوں گے جن کی پہلے عشرے میں ہی قبولیت ہو جائے، ان کے تقوی کا مقام یہ ہوگا، ان کی ریاضت کا مقام یہ ہوگا کہ اگر ان کے قلوب پر ہلکی سی دھول پڑی ہوگی تو وہ پہلے ہی عشرے میں صاف ہو کے سینہ منور ہو جائے گا اور قرب خداوندی نصیب ہو جائے گا۔ اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس مقام پر نہیں ہوں گے، تو پھر انہیں رحمت کے ساتھ مغفرت کی ضرورت ہوگی، اور انہیں اتنے دن محنت کی ضرورت ہوگی کہ وہ 2 عشرے مکمل ہونے تک اس مقام پہ پہنچ سکیں گے جہاں رب راضی ہو جائے گا۔ اور پھر تیسری کیٹیگری کے لوگ وہ ہوں گے جو رحمت کو بھی سنبھال کے لائیں گے، پھر آگے مغفرت کو بھی قبول کریں گے، اور اس کے بعد تیسرے عشرے میں جا کر وہ اس قابل ہو جائیں گے جہاں دوزخ سے آزادی تقسیم ہو رہی ہوگی، رب کی رحمت پورے جوش پر ہوگی، تو وہاں ان کی بھی بات بن جائے گی۔ اس لیے آپ نے الگ الگ سے کر کے تینوں عشروں کو بیان فرمایا، ورنہ وہاں بھی تو ایک ہی جملے میں بات کی جا سکتی تھی کہ یہ سارا مہینہ رحمتوں کا ہے، یہ سارا مہینہ بخشش کا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انداز سے صحابہ کے دلوں کے اندر رمضان المبارک کی عظمت اتاری، اور دوسری طرف کیا ہوا؟ آپ نے پھر عملی طور پر اس سے لگن کو ظاہر کیا، اس سے محبت کو ظاہر کیا کہ صحابہ اکرام خود ہی بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا جاتا کہ جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو جاتا تو آپ کمر بستہ ہو جاتے، سخاوت میں تیز ہواؤں کی طرح ہو جاتے، آپ اپنا بستر لپیٹ دیتے، کبھی پورا مہینہ بستر آپ کا بچھتا نہیں تھا۔ تو کیا آپ 11 مہینوں میں کم عبادت کیا کرتے تھے؟ یہی تو وہ عملی تبلیغ تھی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنی امت کو کر کے دکھا رہے ہوتے تو صحابہ کے دلوں میں وہ بات اتر جاتی اور وہ عمل کیے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ ان کا محبوب جو ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا نظر آتا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گفتگو کو جاری رکھا تاکہ مکمل طور پر اثر انداز ہو جائے اور صحابہ اکرام کو پتہ چل جائے کہ ہماری شان کیا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے ہم پر کون کون سی عنایات کی ہیں، کون کون سی مہربانیاں فرمائی ہیں۔ آپ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ اعطیت امتی فی شہر رمضان، اعطیت امتی فی شہر رمضان خمس، میری امت کو اللہ کریم نے رمضان کے مہینے میں ایسی 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں لم یؤتہن نبی قبلی، جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ اب یہاں پھر انداز نوٹ کیجئے، آپ نے فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی، یعنی نبی کی امت کو۔ اب یہاں آپ فوراً بتا دیتے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، یہاں پھر ایسا نہیں کیا، آپ نے فرمایا اما واحدہ، تو سنو پھر وہ پہلی کیا ہے، سنو وہ پہلی کیا ہے، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ اول لیلۃ من شہر رمضان، وہ پہلی کیا ہے، فَإِنَّهُ، پہلی وہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، نظر اللہ تعالی الیہم، تو اللہ کریم ان لوگوں کی طرف، کون؟ جو میری امت کے لوگ ہیں، ان کی طرف نگاہ فرماتا ہے، ان کی طرف دیکھتا ہے۔ مجھے بتائیے کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کی نگاہ سے اوجھل ہے؟ اللہ اس کو دیکھتا نہیں؟ کوئی چیز وہ 7 زمینوں کے نیچے بھی ہو اور جس کو کوئی دیکھنے والا خوردبین سے بھی نہ دیکھ سکتا ہو، نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کریم کی نگاہ میں ہوتی ہے، اس کی ضروریات، اس کی ربوبیت، اس کے معاملات، اس کی حاجات سب کی سب اللہ کی نظر میں ہوتی ہیں، اور جس وقت اس کی ضرورت اور حاجت ہوتی ہے وہ رب کریم پوری بھی فرماتا ہے۔ تو پھر یہ کون سی نگاہ ہے جو رمضان المبارک کی پہلی رات میں پڑتی ہے؟ یقیناً یہ کوئی خاص نگاہ ہوگی۔ اگر عام نگاہ کی بات ہوتی تو وہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر پل، ہر دن، ہر ہفتے، مہینے، ہر زمانے میں پڑتی رہتی ہے اس کی تمام مخلوق پر۔ تو پھر یہ کون سی نگاہ ہے؟ ہاں، یہ خاص نگاہ ہے جب اس رات میں، جب رمضان المبارک کا چاند نکلتا ہے اور پہلی رات آتی ہے، اس رات میں جب اللہ کی نگاہ پڑتی ہے، ہوا من نظر اللہ الیہ لم یعذبہ ابدا، وہ ایسی خاص نگاہ ہوتی ہے کہ اس رات میں جس پر وہ خاص نگاہ کرم پڑ جاتی ہے، پھر رب کبھی اس کو عذاب نہیں دیتا۔ یہ وہ نگاہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیار سے اپنی امت کو سنا رہے ہیں، کتنی محبت سے آپ بیان فرما رہے ہیں۔ اب پہلی بات ختم ہوگی، پھر آپ نے فرمایا وَأَمَّا الثَّانِي، تو رہی دوسری بات، فَإِنَّ، تو وہ پتہ کیا ہے، خلوف افواہہم حین یمسون اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ جب میرے امت کے لوگ روزے سے ہوتے ہیں اور جب شام کا وقت قریب ہوتا ہے تو معدے جب ان کے خالی ہو جاتے ہیں، اس وقت ان کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے وہ اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، کستوری سے بھی زیادہ قریب والی خوشبو، زیادہ شاندار خوشبو ہوتی ہے۔ ادھر دوسری طرف دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص میری راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے، شہادت حاصل کرتا ہے، تو اس کے جسم سے جب خون کے قطرے گرتے ہیں
تو مجھے وہ خون کے قطرے کستوری کی خوشبو کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک خون کے ان قطروں کی سمیل کستوری کی خوشبو کی طرح ہے، اور ادھر جو روزہ دار ہے اس کے لیے رب کریم کیا فرماتا ہے کہ مجھے روزہ دار کے منہ سے آنے والی جو سمیل ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ بہترین لگتی ہے۔ دو انفرادیتیں، خصوصیتیں یہ بتانے کے بعد آپ نے فرمایا وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، اور تیسری خصوصیت جو میری امت کو رمضان میں نصیب ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ رمضان کے مہینے میں جب میرے امتی روزہ رکھتے ہیں تو رمضان کے ہر دن میں اور رمضان کی ہر رات میں اللہ کے فرشتے ان روزہ داروں کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہے۔ اور جو چوتھی چیز میری امت کو رب کریم نے خاص عطا فرمائی وہ یہ ہے وَأَمَّا الرَّابِعَةُ، چوتھی چیز یہ ہے کہ میری امت کے روزہ دار کے لیے اللہ پاک نے جو انعام و اکرام تیار کر رکھے اور اس کا جو پروٹوکول ہے، ان اللہ یأمر جنتہ، اللہ کریم اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کیا؟ فیقول لہا، جنت سے فرماتا ہے استعدی وتزینی لعبادی، کہ اے جنت یہ جو میرے محبوب کے امتی ہیں، یہ جو روزہ دار ہیں، تو ان کے لیے تیار ہو جا اور ان کے لیے آراستہ ہو جا، یعنی دلہن کی طرح سج دھج کے ساتھ ان کا انتظار کر۔ وَأَمَّا الْخَامِسَةُ، اور پانچویں چیز کیا ہے؟ فَإِنَّهُ، پانچویں بات یہ ہے اِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا۔ بخشنے کا پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ ہر رات میں افطاری کے وقت بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ پھر جمعۃ المبارک آتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے فرشتوں پہلے روزے سے اب تک کتنے لوگوں کی بخشش ہو گئی؟ فرشتے جواب عرض کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اتنے تمام لوگوں کو ملا کر آج جمعہ کے دن سخاوت کر دو۔ پھر دوسرا جمعہ، پھر یکم رمضان سے گنتی شروع، پھر دوسرے جمعے تک جتنی بخشش ہوئی تھی دوسرے جمعے کو اتنی بخشش ہو جاتی ہے۔ ہر جمعے کو اسی طریقے سے بخشش ہوتے ہوتے اذا کان آخر لیلہ، جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو غفر لہم جمیعا، تمام روزے داروں کو رب کریم اپنے خاص فضل سے بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ تو عزیزات محترم، پتہ یہ چلا، دل نے یہ پکارا کہ اب تیاری کر لو کہ سلطان رحمت کی بارگاہ کے دروازے تو کھل گئے ہیں، اب صرف ضرورت ہے تو کسی حرف ندامت کی، ضرورت ہے تو کسی عذر شرمسار کی، ضرورت ہے تو بھیگی آنکھوں کی پلکوں پر ایک چمکتے ہوئے قطرے کی، جس کو لے کر اس بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ تو اس کی رحمت تو بخشنے کے لیے بے قرار ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ہمارے لیے کتنے انعام رکھے، کس قدر نوازشیں رکھی ہیں۔ اب ایسے موقع پر جب لوگوں کے اوپر ایک مایوسی طاری ہو رہی تھی، آپ دیکھیے ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس وائرس کا زمانہ وہ ہوتا جو رمضان سے پہلے ہی آتا، رمضان سے پہلے ہی ختم ہو جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟
یہاں بھی اللہ کا ایک مزاج، اللہ کی ایک عادت ہے، وہ کیا ہے؟ ان مع العسر یسرا، کہ جب وہ تمہیں کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو پھر اس کا وعدہ ہے کہ اس کے بعد وہ آسانی عطا فرمائے گا، اور وہ جو آسانی ہوگی جب وہ آئے گی تو تمہارے سارے دکھ بھلا دے گی، اور جو تمہاری تکلیف تھی، جو تمہاری مصیبت تھی، اس کا تمہیں اتنا بڑا بدلہ عطا کر دے گی کہ آج تو ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا، مگر جب ہم قیامت میں جا کے دیکھیں گے تو خواہش کریں گے کہ کاش ہم ساری زندگی مصیبتوں میں ہی گزار دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ صحابہ اکرام کو دوسری حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، اے لوگو تم پر جلوہ گر ہو گیا عظمتوں والا مہینہ۔ کون سا مہینہ؟ عظمتوں والا مہینہ۔ ذرا پھر اپنے تصور کو لے جائیے وہیں پر جہاں وہ محفل سجی ہوئی ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ سمجھنے کے لیے کچھ ماحول بنا لیا جائے، تصورات کو بدل لیا جائے تو پھر لطف دوبالا ہو جاتا ہے اور حقیقت تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے کہ یہ ایک مقدس محفل کا عنوان ہے جو کہاں منعقد ہے؟ مسجد النبویہ میں۔ سننے والے کون ہیں؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کا آدھا سا جو خیرات کرنا بعد کے آنے والے لوگوں کے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ پھر بھی اجر و ثواب میں بڑھ جائیں گے۔ تو سننے والے وہ صحابہ، اور جو سنایا جا رہا ہے، جس کے بارے میں سنایا جا رہا ہے، وہ ماہ رمضان ہے، جس کو اتنے پیار سے، اتنے اہتمام سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی وہ ماہ قرآن، وہ ماہ غفران۔ بیان کرنے والی زبان وہ کون سی ہے؟ جو قرآن بھی بیان کرتی ہے، اور وہی زبان جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان کا مقام باقی مہینوں میں ایسے ہے جیسے ہمارے جسم میں دل کا مقام ہے۔ دل کیا ہے؟ دل مملکت جسمانیہ کا بادشاہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سنور گیا تو تمہارا سارا جسم سنور گیا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو تمہارے سارے جسم میں فساد پیدا ہو گیا۔ اور وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دل ہے۔ اب دل کو خاص مقام کیوں حاصل ہے؟ یہاں ایک بہت خوبصورت سی بات ہے کہ ہمارے اعضاء جب نیکی کرتے ہیں تو ان کے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ ہاتھ نیکی کا کام کرے گا تو اجر لکھا جائے گا، آنکھ نیکی کرے گی تو نیکی لکھی جائے گی، زبان کوئی اچھے کلمات بولے گی تو اس کے بدلے میں نیکی لکھی جائے گی، قدم چل کر کسی اچھے مقام کی طرف جائیں گے یا نیک ارادے کے ساتھ چلیں گے تو نیکی لکھی جائے گی۔ تمام اعضاء کا معیار یہی ہے، مگر دل بادشاہ کیوں ہے؟ دل بادشاہ اس لیے ہے، اس کی شان یہ ہے کہ جب اس دل کے اندر صرف ہماری نیت ظہور پذیر ہو جاتی ہے تو مکمل ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ وہاں صرف
نیت ظہور پذیر ہوتی ہے، ابھی عمل نہیں ہوتا اور نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک کا دل کے ساتھ مثال دینے کا کیا مطلب کہ باقی تمام مہینوں میں ہم عبادت کرتے ہیں، نفل کی عبادت ہوتی ہے تو نفل کے برابر ہمیں نیکی ملتی ہے، ہم فرض ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب اس کے مطابق ہمیں عطا کیا جاتا ہے۔ مگر رمضان المبارک کی شان یہ ہے کہ یہاں پہنچ کر اس ماہ مبارک میں جب ہم ایک نفل ادا کرتے ہیں تو ہمیں فرض کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور جب ہم ایک فرض ادا کرتے ہیں تو 70 فرضوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ عظمت ہے اس مہینے کی، شہر عظیم اور شہر مبارک۔ مبارک کیسے ہے کہ اس کے اندر برکات ہیں۔ برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز خواہ تھوڑی ہو لیکن اللہ کریم اس کے اندر ایسی وسعت پیدا کر دیتا ہے جس کو ہماری عقل سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی برکتوں کی وجہ سے ہی ارشاد فرمایا، اگر میری امت کو اس ماہ مقدس میں برسنے والی برکتوں کا، رحمتوں کا، انعامات کا علم ہو جائے تو یہ خواہش کریں کہ اے اللہ سارا سال رمضان کا مہینہ ہی رہے، کوئی اور مہینہ نہ آئے۔ پھر اسی حدیث پاک میں آگے چل کے اس ماہ مبارک کی ایک شان اور بیان کی گئی کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات آگے چل کے ایسی آئے گی جو 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے افضل، بہتر، یعنی اس رات کے اندر جو خیر ہوگی وہ 1000 مہینوں سے زیادہ ہوگی۔ کتنی زیادہ؟ اللہ کریم نے خیر کو مبہم رکھا، پوشیدہ رکھا، ظاہر نہیں فرمایا۔ دیکھیے جس طرح یہاں یہ لفظ ارشاد فرمایا الف شہر، 1000 مہینے کا ذکر کیا، تو یہاں اللہ پاک یہ بھی فرما سکتا تھا کہ وہ جو خیر ہے وہ کتنے درجے زیادہ ہے، مگر ان درجوں کا ذکر نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو اس ماہ کی خیر اور برکت کا پتہ ہوتا تو پھر میری امت یہ خواہش کرتی کہ کاش کبھی رمضان ختم ہی نہ ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ خیر کو پوشیدہ رکھا، یعنی وہ ایک رات جو آئے گی 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ کتنی بہتر کوئی نہیں جانتا، 100 درجے، 1000 درجے، لاکھوں درجے، کتنی بہتر ہوگی اس کو اللہ پاک نے چھپا لیا۔ اب اس کی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو ایک رات اللہ کریم نے ہمیں رمضان کی عطا فرمائی اور اس کو 1000 مہینوں سے بہتر رکھا، اس کی کیا ضرورت تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ وہی محبت ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ یہ وہی محبت ہے جو اللہ کریم اپنے بندوں سے فرماتا ہے، اور جب اللہ فرماتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ آج اگر ہم اس بات کو سوچنے لگیں تو شاید کچھ سمجھ آنے لگ جائے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس ماہ میں ایک رات عطا کروں گا، اس ماہ کی ہر رات اپنا ایک مقام رکھتی ہے، ہر جمعے کی رات اپنا مقام رکھتی ہے، ہر دن اپنا مقام رکھتا ہے، ہر عبادت اپنا مقام رکھتی ہے، مگر وہ جو ایک رات ہے وہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو راتیں پہلے گزری ہیں اور گزرے گی، یہ جتنی بھی افضل و اعلیٰ ہیں وہ اس رات سے نیچے ہیں۔ پھر جب وہ رات ملنے والی ہوگی تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ کیوں ملے گی،
ہمارے لیے اس رات کو کیوں بنایا گیا؟ اس لیے بنایا گیا کہ ہمارا سفر بہت ہے، ہمارا سفر بہت ہے، اور یہ سفر اس چال سے کر کے ہم اپنی اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اللہ کریم نے اس منزل تک پہنچانے کے لیے ہمیں وہ رات عطا کر دی۔ وہ کون سی منزل تھی اور وہ کون سا سفر تھا اور کیوں اس طرح پہنچانے کی ضرورت تھی؟ اس کی مثال اگر ہم مادی سفر سے لے لیں تو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک وقت تھا جب لوگ سفر کرنے کے لیے گدھا، گھوڑا، اونٹ استعمال کرتے، اور 100 میل، 200 میل، 300 میل، 400 میل جانے کے لیے کبھی ہفتے اور کبھی مہینے صرف ہو جاتے، تب جا کے انسان اپنی منزل پہ پہنچتا۔ پھر ایک وقت آیا کہ ریل گاڑی تیار ہو گئی، اب لوگوں نے ریل گاڑی پہ سفر کرنا شروع کر دیا۔ ابتدا میں ریل گاڑی کی ایک رفتار محدود سی تھی، پھر سریع الرفتار، تیز رفتار گاڑیاں بننی شروع ہو گئیں، پھر اس سے زیادہ تیز رفتار بنی تو پھر بسیں بن گئیں، پھر اور تیز رفتاری آئی، پھر کاریں بن گئیں۔ زمانہ بدلتا گیا اور تیز رفتاری کا تقاضا پورا کرنے کے لیے مختلف چیزیں معرض وجود میں آتی گئیں۔ لوگوں نے حج کے لیے جانا ہے، مدینہ طیبہ جانا ہے، تو پھر بحری جہاز بنے اور وہاں 6 مہینے ان پہ سفر میں کٹ جاتے، تب کوئی شخص جاتا اور حج کر کے واپس آتا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر سعودی عرب جانے کے لیے پھر جہاز بن گئے۔ وہ جو 6 مہینے کا سفر تھا وہ 4-4.5 گھنٹوں میں ہونے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ 6 مہینے جانا ہر ایک کے بس میں نہیں تھا، کتنی مشکلات سے لوگ پہنچتے تھے۔ تو پھر زمانے کا تقاضا تھا، ضرورت کا تقاضا تھا کہ ایسی چیزیں تیار کی جائیں جو وقت بچائیں اور جلدی منزل تک لے جائیں۔ پھر جہاز بن گئے، کہاں 4-6 مہینے اور کہاں 4-4.5 گھنٹے۔ ہم لاہور سے چلتے ہیں، 4-4.5 گھنٹے میں ہم جدہ اتر جاتے ہیں اور منزل قریب آ جاتی ہے، سفر سمٹ جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال یہ چاہتا تھا کہ میرا بندہ جو میری قرب کی منزلیں طے کر کے میرے قریب آ سکتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی تیز رفتار سواری ہونی چاہیے جو بہت جلد وہ منزلیں طے کر کے میرے قرب میں داخل ہو جائے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ لوگوں، تمہاری منزلیں آسان کرنے کے لیے، تمہارا سفر قرب سمیٹنے کے لیے میں نے تمہیں وہ رات عطا کر دی۔ کون سی رات؟ خیر من الف شہر، جو ہزاروں مہینوں میں تم میرے قرب کا سفر طے کر کے اس منزل میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، تمہیں ایک رات عطا کر دی کہ تم اس سرعت کے ساتھ میری بارگاہ میں آ جاؤ تو تمہیں وہ منزلیں عطا کر دوں گا۔ یہ خلاصہ ہے عزیزات محترم اس ماہ مبارک کا، اور پہلے دن ان چیزوں کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج سے ہی ہم اس کی فضیلت کو سمجھ سکیں، جو 11 مہینے دور رہ کر ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ہم ان کو رینیو کریں، ان کو یاد رکھیں، اور جب پہلے دن ہمارے اندر ایک شوق، ولولہ، ذوق پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہر دن میں ہمارے ایمان کو ترقی بھی ہوتی جائے گی اور ہماری عبادت کا ذوق بھی بڑھتا جائے گا۔ اللہ کریم اس آغاز کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔